الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگ دوستو، نکاح کے بعد کی زندگی، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے گھر پہنچنے کے بعد، اس تعلق سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے گھر کے اسباب کی صفائی سلیقہ مندی سے رکھنا، گھر کی صفائی، شوہر کے کپڑوں کو دھونا اور ان کو پریس کرنا، بچوں کو نہلانا دھلانا، بچوں کو کھلانا پلانا عورت پر واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بیویاں ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور گھر کے تمام کاموں کو انجام دیتی تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کاموں کو انجام دیتی تھی اور اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھی، اس لیے کہ یہ تمام کام معاشرت بالمعروف میں داخل ہے۔ اچھا معاشرہ بنانے میں یہ تمام کام داخل ہے اور یہی اصل ہے کہ بیوی شوہر کے گھر میں خدمت انجام دے۔ ہاں، اگر ایسے ماحول کی عورت لے آئے کہ وہ عورت ایسے ماحول میں بڑی ہے، پلی بڑی ہے، جس ماحول میں، جس گھر میں عورت کے ارد گرد کام کرنے والی نوکرانیاں تھیں اور بڑے گھر کی لڑکی ہے، اس کے گھر میں وہ خود کام نہیں کرتی تھی بلکہ نوکرانیاں کام کرتے تھے اور ان کے گھر میں عورتوں کا کام کرنے کا ماحول نہیں تھا، ایسے گھر کی عورت سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو پھر اب شوہر کے گھر آنے کے بعد شوہر اس عورت کو کام کاج کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا بلکہ اس کو نوکرانی رکھنا پڑیں گی۔ شوہر کی ذمہ داری رہیں گی کہ گھر کی خدمت کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے، نہلانے کے لیے اب نوکرانی رکھنا پڑیں گی، کیونکہ اس نے بیوی جو لایا ہے، جس عورت سے نکاح کیا ہے، وہ عورت بڑے گھرانے کی ہے یا ایسے گھرانے کی ہے کہ وہ گھرانے والے خود کام نہیں کرتے، ان کے وہاں نوکرانیاں کام کرتی تھی۔ تو شوہر نے جب ایسی عورت لے کر آیا تو اب ایسی عورت کو شوہر مجبور نہیں کر سکتا کام کرنے پر، اس کو کوئی نہ کوئی خادمہ کی ضرورت ہے، خادمہ لگانا پڑے گا، کیونکہ شریعت نے ہمیں عورتوں کے ساتھ ان کے عرف اور عادت کے مطابق رہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معاملہ کرو بالمعروف، جیسا ان کے ماحول ہے اس ماحول کے اعتبار سے اچھائی کے ساتھ معاملہ کرو، ماحول کے اعتبار سے معاملہ کرو۔ تو جس شوہر نے ایسے گھرانے کی لڑکی سے نکاح کیا کہ ان کے گھر کا ماحول یہ ہے کہ عورتیں ان کے وہاں کام نہیں کرتی، تو گویا کہ شوہر نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میں بھی اس عورت کے اوپر کام کو ضروری لازم نہیں کروں گا بلکہ نوکرانی وغیرہ رکھوں گا، تو لہذا ایسی عورت کے اوپر کام کرنے پر ایسی عورت کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی نوکرانی کو رکھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ شوہر کے تعلق سے ہے کہ بعض لوگ تو کماتے نہیں ہیں اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق پوری طرح سے ادا کرتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر بیوی گھر میں رہتے ہوئے کچھ ہلکے پھلکے کام کرتی ہے، مثلا سلائی کا کام کر کے سویٹر وغیرہ یا کوئی اور میٹھی وغیرہ چیزیں، مٹھائی وغیرہ بیچے، چاکلیٹ بسکٹ وغیرہ بیچ کر دو پیسے کما لیتی ہے، تو شوہر ان پیسوں پر اپنا حق جتاتا ہے اور بیوی کے مرضی کے بغیر اس پیسے کا لینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ شوہر کا یہ عمل غیر شرعی ہونے کے ساتھ ساتھ غیرت مردانی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے بیوی بچوں کے خرچے کی ذمہ داری آدمی پر ڈالی ہے، ان پر اسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، نہ یہ کہ ان کے پاس موجود روپیہ پیسہ زور زبردستی کر کے ان سے لے لے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیوی بطور قرض شوہر کو کوئی روپیہ پیسہ دے تو شوہر کے لیے لینا درست ہے، یا اپنی خوشی سے کوئی چیز ہدیہ دے تو شوہر کے لیے لینا درست ہے، لیکن بیوی کے انکار کے باوجود، اس کی دل کی خوشی کے باوجود شوہر کا لینا بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے تعلق سے ایک مسئلہ، بعض لوگوں میں یہ بات یہ ہے
کہ اگر شوہر نے بیوی کا خون چڑھا لیا یا بیوی نے شوہر کا خون چڑھا لی تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح حرام ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. بیوی کو خون دینے سے نکاح پہ کوئی نقص نہیں آتا، اور جس عورت کو نکاح سے پہلے خون دیا اس سے بھی نکاح کرنا درست ہے. نکاح پر کوئی آنچ نہیں آتی اور کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی. اسی طرح اگر شوہر یا بیوی کو خون چڑھانے کی ضرورت ہو اور دونوں کا بلڈ گروپ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو چڑھایا جا سکتا ہے، بیوی کا خون شوہر کو یا شوہر کا خون بیوی کو، تو اس سے میاں بیوی کے رشتے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح بدستور قائم رہتا ہے. لہذا دونوں ایک دوسرے کو خون چڑھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بستری کے وقت میں شوہر نے بیوی کا پستان منہ میں لیا اور منہ میں بیوی شوہر کے دودھ آ گیا اور اس نے وہ پی لیا، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا. نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بیوی کا دودھ پینا شوہر کے لیے حرام ہے. لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، اور دودھ پی لینے سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی اور نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ حکم یہ لگتا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کا اس طرح دودھ پی لینا وہ حرمت ہے، حرام ہے. اس سے توبہ استغفار کریں، نکاح پر اس پر زد نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کے نصر عمل کی توفیق عطا فرمائے.